آفاق کو اس کی کیے گی سزا مل چکی تھی۔ تمہیں ہمایوں تک پہنچانے کے اس نے 20 لاکھ مانگ لیے تھے۔ تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس آتے اس کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو سننے بعد میں آ رہا تھا کہ ہمایوں نے ہی کروایا ہے۔ آفاق کی لالچ نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب پوری زندگی کے لیے معذور ہو چکا ہے، بستر سے ہلنے تک کے قابل نہیں رہا۔ اقصیٰ کے اس انکشاف پر حرمت کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ آفاق نے پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو کر اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور اسے زندگی کی سزا پا چکا تھا۔ اسے نہ ہی آفاق کا سن کر خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی ہمدردی، کیونکہ آفاق اس کے لیے ایک تنکے جتنی حیثیت رکھتا تھا۔ حرمت اس وقت صرف یزدان کی سلامتی چاہتی تھی اور اس کی ہر سانس یزدان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو تھی۔ یہ 5 گھنٹے اس کے لیے شاید اس کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ عمل کا آپریشن ہو چکا تھا اور گولی تو نکال لی گئی تھی، مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی۔ مگر جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کے ہوش میں آنے کا بتایا تھا، صدام سمیت سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ صدام عمل سے ملنے سے پہلے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چلا گیا تھا۔ صدام مسجد سے واپس آ کر سیدھا عمل کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ صدام کے قریب جانے پر اس نے ذرا سی جنبش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صدام کی پکار پر عمل نے بہت مشکل سے اپنی ہچکی روکی تھی۔ وہ اس وقت اپنا آنسو سے تر چہرہ صدام کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر صدام اس کا بے بس چہرہ دیکھ پا رہا تھا، جس پر فوراً صدام نے بے تابی سے اس کا بازو تھام کر چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ عمل کا آنسوں سے تر لال چہرہ صدام کے دل کی مٹھی کو جکڑ گیا تھا۔ عمل، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ صدام نے باہر کی جانب جانا چاہا تھا، جب عمل نے اس کی شرٹ مٹھی میں قید کرتے اسے روک دیا تھا۔ نہیں، میں پاگل، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ صدام نے نوٹ کیا تھا کہ عمل اسے نظریں چرا کر بات کر رہی ہے۔ عمل، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے، کیا بات پریشانی کر رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ پریشان کر رہی ہے تمہیں اگر روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صدام عمل کے آنسو صاف کرتے فکر مندی سے بولا تھا۔ صدام، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ الفاظ تھے یا کوئی اڑتا ہوا تیر سیدھا صدام کے دل میں پے بس ہوا تھا۔ گولی تمہیں کندھے پر لگی ہے، پر لگتا ہے کہ اس کا اثر تو سیدھا دماغ پر ہوا ہے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہی ہو۔ صدام کو عمل سے یہ فضول بات سن کر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ اس حالت میں نہ ہوتی تو صدام اس کے پیچھے سارے ٹھکانے درست کر دیتا۔ یہ بکواس ترین بات تمہارے دماغ میں آئے کیوں؟ یہ جان سکتا ہوں میں؟ صدام نے عمل کو کڑے تیور سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمل کو صدام کے اسی شدید رد عمل کی ہی امید تھی، اس لیے وہ بنا اس کی جانب دیکھے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مگر میرے ساتھ ہمیشہ میرے بھائی کا حوالہ رہے گا۔ اگر میرا نام بھی آپ کے ساتھ جڑا رہا تو لوگ آپ پر اور آپ کے خاندان پر بھی کیچڑ اچھالیں گے، جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ آگے آ کر آپ کے لیے پچھتاوا بنے، ہمیں ابھی اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ عمل آنسوں کے دوران بھیگے لہجے سے بولتی ہوئی صدام کا غصہ مزید بڑھا گئی تھی۔ صدام نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ یہ لڑکی پاگل پن اور بے وقوفی میں اپنا ورڈ بنا کر ہی رہنے والی تھی۔ بولیے جو تم نے بولنا تھا، یا ابھی بھی کوئی مزید فضولیات رہ گئی ہیں؟ صدام عمل کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ صدام لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ عمل اس کے لیے کس قدر ضروری ہو چکی تھی۔ اس کی سانسوں میں بسی تھی یہ لڑکی۔ آپ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ آپ بھی ابھی اس بات کو سیریس نہیں لے رہے، مگر بعد میں عمل بھی مزید بول رہی تھی، جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مزید کچھ بولنے سے روک دیا تھا۔ صدام اس کی جانب دیکھتے ہوئے افسوس میں سر ہلا گیا تھا۔ بس بہت بول چکی ہو تم، اب میری بات سنو۔ صدام عمل کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ تکیے پر رکھ کر اس کو اوپر جھکایا تھا۔ تم جانتی ہو یہ پچھلے چند گھنٹے کیسے گزارے ہیں میں نے؟ جسم سے روح کا جدا ہونا کیسا ہوتا ہے، یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا، جب تم جہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تمہارے بغیر جو انسان کچھ گھنٹے نہیں گزارا پایا، تم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی سانسیں چھیننے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم واقعی اتنی سنگ دل ہو یا میرے معاملے میں بن جاتی ہو؟ کس قدر فضول بات کی بنیاد بنا کر تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ اگر مجھ سے محبت نہیں رہی تو میری سینے پر لگنے والی گولی اپنے وجود پر کیوں کھائی؟ جب مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مرنے ہی دیتی مجھے۔ صدام تو اس کے اوپر چڑھ دوڑا تھا۔ عمل، جو صدام کے اتنے خوبصورت اظہار پر اس کے سحر میں جھگڑی سانس روکے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر عمل نے تڑپ کر شکوے بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی غلط بات اپنے منہ سے کیسے نکال سکتا تھا؟ یہ بات اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی صورت اپنی زندگی سے نکالوں گا۔ ہاں، ایک ہی شے ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے، اور وہ ہے میری موت۔
تم کس کی بیٹی ہو یا تمہارا بھائی کون ہے، یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میری فیملی کو۔ میرے لیے اہم ہے تم مضبوط اور بہادر لڑکی جس نے اپنے ملک اور سے وفاداری نبھاتے اپنی وردی کا حق ادا کرتے اپنے اکلوتے بھائی کو اس کے کیے کی سزا دی۔ تمہیں لوگ ملک فروش ہمایوں کے نام سے نہیں جانیں گے بلکہ ایس پی نور عمل کے نام سے ہی جانیں گے۔ تم بھی سوچ نہیں سکتی کہ تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنی عورتوں میں حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ عمل جو اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا، تم نہ جانے کیا فضول باتیں لے کر سوچ رہی ہو اور خود کو ہلکان کر رہی ہو، اور میرا بھی دماغ خراب کر چکی۔ اب اگر میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی تو میری ایک بات ہر حال میں اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تمہارا نام میرے نام سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ عمل کی کئی بات صدام کے دل میں سوئی کی طرح بھی چبھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ عمل سے بہت سخت ناراض ہو چکا تھا۔ اسے عمل سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، وہ اتنی سی بات پر اسے طلاق کا مطالبہ کر دے گی۔ اس لیے اچھے سے اس کے دل و دماغ صاف کرنے کے بعد صدام اسے ناراضگی سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ صدام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمل اس کے ساتھ اس طرح بزدلی کی بات کرے گی۔ عمل اسے روکنا چاہتی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو کر صدام سے بہت غلط کر چکی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ صدام کو ہرٹ کر چکی تھی۔ جس شخص نے اس کے مشکل ترین وقت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے اس کا ساتھ دیا تھا، عمل اسی کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی، لیکن اپنی جگہ پر وہ ٹھیک بھی تھی۔ جیسے صدام اس کے لیے اچھا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ کسی کی قیمت پر بھی صدام کے نام اور عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ صدام جعفر اگر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا تو عمل بھی خود کو خطرے میں ڈال کر صدام کے حصے کی گولی خود پر کھا کر اپنی محبت کی بھی منوا گئی تھی، اور تھا بھی ایسے ہی۔ صدام نے نفرت کا اظہار کرتے کہا وہ اس سے بہت پیارے دل کے مالک شخص کی دیوانی ہوتی چلی گئی تھی، یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ بظاہر تو بہت بے حس اور سنگ دل بن کر صدام کو اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل جیسے لہو لہان ہو چکا تھا، جس پر صدام کے الفاظ نے مرہم رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کی ہر تکلیف، ہر اذیت مٹا دی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اور گھر والوں کی بات سن کر حرمت کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے میں سے دل نوچ کر دور پھینک دیا ہو، اور یزدان کے سر پر آنے والی چوٹ اور بار بار اپنی ذہنی صلاحیت کھو چکا تھا، اور اس کے بعد کبھی بھی ٹھیک ہونے کی کوئی چانسز نہیں تھے۔ حرمت جائے نماز پر نماز واپس گرتی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ یزدان کی اذیت کا سوچ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اور اب جب اس کی زندگی میں خوشی آنے لگی تھی تو پھر یہ سب ہو گیا۔ سب گھر والے باری باری جا کر یزدان سے مل آئے تھے، مگر حرمت میں ہمت نہیں تھی یزدان کا سامنے کرنے کی۔ وہ یزدان اور اس کی فیملی سے بہت شرمندہ تھی، کیونکہ یزدان ہی اس کی حالت کی ذمہ دار تھی، لیکن اس کا دل یزدان کے پاس جانے کو، اسے دیکھنے کے لیے بے حال ہو رہا تھا۔ حرمت نے بھی بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے یزدان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یزدان خون آلودہ ہو جانے کی وجہ سے حرمت کے کپڑے کی حالت بہت خراب تھی۔ اکثر نے کچھ دیر پہلے ہی بہت مشکل سے اس کے کپڑے چینج کروائے تھے۔ اس وقت وہ گرے کلر کے سادہ سے شفون کی قمیض شلوار میں دوپٹہ سٹائل نماز میں اوڑے ہوئے سوگوار سا حسن لیے گلابی پھیکے چہرے اور نم آلود ہمدار پلکوں کی بار بار چھپکتی کسی کا بھی ایمان متزلزل کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی، مگر اس وقت وہ خود سے پرواہ بیڈ پر چت لیٹے یزدان رحمانی کی جانب متوجہ تھی، جسے اس طرح بیڈ پر دیکھنا اس کے لیے ہر چیز سے اذیت میں چھوڑ گیا تھا۔ حرمت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے یزدان کے قریب آئی تھی، جب یزدان نے نظریں اٹھا کر اجنبیت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس شخص کی نظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے دیوانگی اور بے پناہ چاہت دیکھی تھی، آج اسی کا یہ انداز برداشت کرنا حرمت کو خون کے آنسو رلا گیا تھا۔ یزدان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے نا آپ ایسے نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کو بہت مشکل ہے یہ میرے لیے۔ بہت کوشش کے باوجود حرمت اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، چھوڑ کے چلی جاؤ مجھے۔ جو شخص اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرتا تھا، اس وقت کتنی آرام سے اسے خود سے دور جانے کو بول رہا تھا۔ حرمت کے آنسو کے لڑی اس طرح سے گال پر پھسل رہے تھے۔ اس نے بیڈ پر رکھا یزدان کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کیوں جاؤں میں؟ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب دل کیا اپنے ساتھ باندھ لیا، اور جب دل کیا جانے کو کہہ دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اب، لیکن مجھے کسی باتوں کی پرواہ ہی نہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہیں میرے ساتھ۔ اب کے ہر روپ سے پیار کیا ہے میں نے۔ آپ کو یہی لگتا ہوگا نا کہ میں نے آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو چاہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے دل میں تو آپ کی محبت کی کومپلیں پہلے ہی جنم لے چکی تھی۔ آپ کا وہ پاگل پن مجھے اپنا اسیر کر گیا تھا، جس طرح آپ خود سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے تھے۔ میری ذرا سی چوٹ پر تڑپ کر آپ آ جاتے تھے۔ آپ کا نقاب پوش بن کر میرے قریب آنا اور مجھے اپنے ہونے کا احساس، اپنی محبت کا دلانا، میں نے آپ کے ہر انداز سے محبت کی ہے۔ میرے لیے آپ جس قدر ضروری تھے، آپ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ میں یہ ہاتھ اب کبھی نہیں چھوڑوں گی، کبھی نہیں۔ حرمت یزدان کے ہاتھ پر ہونٹ ٹکائے اپنے دل کی ہر بات کہتی چلی گئی تھی۔ جو شام
وہ عام حالات میں یزدان رحمانی کے سامنے کبھی نہ کہہ پاتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل اس قدر ٹوٹ بکھر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال اپنے دل کے مکین کے آگے بیان کر گئی تھی۔ یزدان اگر اس وقت ہوش میں آتا تو اچانک جب حرمت کے آنسوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا تو یزدان کا ہاتھ چھوڑتی بنا ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھے روم سے نکل گئی تھی۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کروں گی؟ حرمت کو بلال کی بات سن کر دھکا سا لگا تھا۔ وہ اسے یزدان سے طلاق لینے کا کہہ رہے تھے۔ حرمت میں جانتا ہوں اس وقت تم بہت ایموشنل ہو رہی ہو، ایک بار گھر جا کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں میری بات بالکل ٹھیک لگے گی۔ بلال نے حرمت کے پاس آتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں کھڑے تھے جب بلال اور رقصہ نے حرمت کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ جب میں ایسا کچھ کرنا چاہتی ہی نہیں ہوں تو سوچنا کیسا؟ آپ ابھی پوچھیں یہ سال بعد میرا جواب ہمیشہ یہی رہے گا، بہت محبت کرتی ہوں میں اپنے شوہر سے، اس سے جدا ہونے کے بارے میں سوچنا میرے لیے گناہ ہے، مر جاؤں گی میں یزدان رحمانی کے بغیر۔ حرمت اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اوکے سوچ لو پھر ایک بار۔ پھر اقصی اور بلال نے اس کے پر زور ڈالا تھا لیکن وہ اپنی بات پر مکمل ڈٹی ہوئی تھی۔ اسے کسی بھی صورت میں حرمت دیکھو میں تمہارے ساتھ ہی بھلا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے یزدان شراب کی طرح کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تم یہاں پہاڑ جیسی زندگی کیسے کاٹو گی ایک پاگل شخص کے ساتھ جس نے تمہیں پہچانے سے بھی انکار کر دیا ہے؟ بلال نے ایک بار پھر حرمت کو اپنی بات سمجھانی چاہی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ اپنے پاگل پن میں مجھے دھکے مار کر بھی اپنے گھر سے نکال دیں نہ تب بھی میں ان سے جدا ہونے کا سوچوں گی نہیں، کیونکہ میں نے اس شخص سے سچی محبت کی ہے، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر۔ ویسے بھی تو میری ہر خوشی بنا کہے جان جاتے ہیں نا۔ اب کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ یزدان رحمانی آپ کی بہن کا صرف شوہر ہی نہیں اس کی زندگی ہے، اور آپ اپنی بہن سے اپنی زندگی ہی چیر رہے ہیں؟ بھائی میں بہت محبت کرتی ہوں یزدان سے، ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتی ان سے، اور اس بارے میں اب میرے ساتھ مزید بات مت کیجیے گا۔ حرمت بلال کو اپنی بات دل کی بات سمجھاتے ہوئے ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ حرمت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کرے گا۔ حرمت جو ساری باتیں مر کر بھی یزدان کے سامنے نہ کہتی وہ جانے کیسے بول پائی تھی۔ اس بات سے انجان کے کوئی دروازے کے وسط میں کھڑا مبوسا اپنی دیوانی اپنے لیے یہ محبت اور دیوانگی خود پر ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ لو یو ٹو میری جان، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ حرمت جو بھی آنکھوں سے بلال کی جانب دیکھتی بول رہی تھی۔ یزدان کی آواز پر وہ کچھ دیر کے لیے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا یہ واقعی یزدان نے بولا ہے، اس کا واہم ہے کوئی؟ مگر بلال کے دروازے کی جانب دیکھتا پا کر حرمت جھٹکے سے پلکی تھی اور دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ یزدان اس وقت ہاسپٹل میں ہی لباس میں سر پر پٹی باندھے دروازے میں کھڑا مسکراتا محبت پاش نظر سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بلال اور رقصہ کے چہرے پر آتی مسکراہٹ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے لیے یزدان کے یہاں کھڑے ہونا حیرانی والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں یزدان کی جانب مسکراہٹ اچھالتے وہاں سے نکل گئے تھے جب حرمت جیسے ایک ہی سیکنڈ میں سکندر یزدان رحمانی کا سارا کھیل سمجھ چکی تھی۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی دیوانی ہے، کاش یہ چوٹ مجھے پہلے ہی لگ جاتی تو تمہاری محبت کی شدت کا اندازہ پہلے ہی ہو جاتا۔ جو نہ جانے کیا کیا سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ میں نے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہے، وہ نہ ہوتا۔ یزدان قدم قدم چلتا حرمت کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، جہاں ایک طرف یزدان کو پاگل ٹھیک دیکھ کر حرمت کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا تھا، وہیں ساری باتیں سمجھ آتے یزدان پر اس کے بپنا غصہ آ رہا تھا۔ تو آپ نے سب نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے بیوقوف بنایا، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے؟ میرے جذبات کا مذاق بنایا آپ نے، آپ بہت برے ہیں، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی آپ سب کی۔ حرمت یزدان کو دیکھتی نم لہجے میں بولتی سخت خفا ہوئی تھی۔ حرمت یزدان کے پاس ہٹی باہر کی جانب بڑھی تھی جب یزدان نے اس کی کلائی پکڑتے نرمی سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ یزدان چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ حرمت روتے ہوئے اپنے بازو چھڑواتے بولی تھی، مگر یزدان نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے اپنے بازو کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ حرمت کے آنسوؤں کو یزدان نے جھک کر اپنے ہونٹوں سے چن لیے تھے جن کی کب سے وہ وجہ بنا ہوا تھا۔ حرمت تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یزدان کے اس شدت برے عمل پر حرمت اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ خود کو یزدان رحمانی کی باہوں میں اس کے لمس محسوس کرتے حرمت کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھی، مگر اس وقت میں یزدان کی کنڈیشن کے بارے میں جان کر وہ جس اذیت سے گزری تھی اس کے لیے اتنی جلدی یزدان کو معاف کرنے کا اور کوئی بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ حرمت نے یزدان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر ایک بار میری بات تو سن لو، جو مرضی سزا دینا مجھے قبول ہے۔ یزدان جانتا تھا حرمت کا ریاکشن کیسا ہوگا، جس کے لیے وہ پہلے ہی خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بہت نرمی سے بولا تھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کر کے مگر مجھے نہ ہی آپ کی بات سننی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی سزا دینی ہے، اور مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے یہاں سے۔ حرمت کا صدمہ ابھی کم نہیں ہو رہا تھا یزدان کے حوالے سے۔ جو پوری کی خبر اسے بتائی گئی تھی اس کے بعد تو ابھی تک اس کے دل کا حال بھی دل جگہ پر نہیں آ سکا تھا۔ وہ اس وقت یزدان اور باقی سب پر شدید ترین غصے کا شکار تھی۔
میں ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا ہوں، ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاؤ گی مجھے؟ یزدان کی بات پر حرمت نے اپنی مزاحمت روکتے ہونہار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ آپ نے یہ ناٹک اسی لیے کیا نا کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے میری تو اس لیے جا رہی ہوں نا میں۔ اب آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے آپ؟ وہ اس کی بات حرمت یزدان سے بہت سخت بدگمان ہو چکی تھی۔ حرمت کو ابھی بھی اس طرح روتا دیکھ کر یزدان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، تمہاری خوشی کے آگے میری یا میری کسی کی خواہش کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری جان۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کس قدر چاہتا ہوں میں تمہیں۔ کیا ہو تم میرے لیے؟ میں نے یہ ناٹک صرف تمہارے لیے کیا، تمہاری خوشی جاننے کے لیے۔ یزدان نے اس کے قریب جھک کر سر کو گوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے نارمل کرنا چاہا تھا۔ یزدان کے چند الفاظ حرمت کی بدگمانی ختم تو کر گئے تھے مگر اس کا غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس کو گھمایا تھا، اب وہ اس سارے بدلے میں لینا چاہتی تھی۔ اوکے، آپ میری خوشی چاہتے ہیں نا تو ابھی میری بات مانیں گے اور مجھے جانے دیں گے۔ حرمت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس جیسے سنگ دل نے اسے تڑپایا تھا اب وہ اسے تڑپا کر رہے گی۔ صدام ایسے اسے نہیں چھیڑتا۔ یزدان رحمانی کی بیوی اس کی ٹکر کی ملی تھی جس نے واقعی اس مغرور شخص کی ساری اکڑ نکال کر رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ یزدان آہر کر اس کی ضد کے آگے ہار مان ہی گیا تھا۔ پیچھے ہٹتے اس نے حرمت کو جانے کے لیے بول دیا تھا۔ اوکے، آپ میری خوشی چاہتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے نا اب پھر؟ حرمت تو پہلے حیران رہ گئی تھی، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یزدان اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ ایک مشکوک نظر یزدان کے مسکراہٹ پر ڈالتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ یزدان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اب وہ آج بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے نہ صرف ہمایوں کا خاتمہ کر دیا تھا بلکہ اپنی اس بات کا بھی جواب پا لیا تھا جس نے اتنے ٹائم سے اسے بے چین کیے رکھا تھا۔ یزدان رحمانی جو ہمیشہ سب کو اپنے اشارے پر چلانے کا عادی تھا، جسے ہر کام اپنے طریقے سے کرنا چاہیے ہوتا تھا، جسے ایک بار جو چیز پسند آ جاتی تھی اسے اس نے حاصل ضرور کیا تھا، چاہے اس میں اس کا نفع ہو یا نقصان ہوتا یا چاہے کسی دوسرے کا، اسے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مگر یہاں مسئلہ کسی اور چیز کا نہیں تھا بلکہ جیتی جاگتی انسان کا تھا، اس کی جان سے عزیز ہستی حرمت کا تھا، جس کی خوشی اور مرضی اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ حرمت کو جن حالات میں جس طرح بنا اس کی مرضی کے یزدان کی شامل کیا گیا تھا، یزدان اس سے بھی واقف تھا۔ بے شک بعد میں حرمت نے اسے اپنا لیا تھا مگر یزدان کے اندر کا ایک ہونا جیسے پوری طرح سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں حرمت نے اس کی شدت پسندی پر بے بس ہوتے ایک سمجھوتے کے تحت اس کو نہ اپنایا ہو اور اندر سے حرمت اس سے خوش نہ ہو۔ یہی بات اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے یہ سارا ناٹک رچایا تھا۔ یزدان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے اوپر کوئی جبر کرتا، اسی وجہ سے وہ اس کو جاننے کی کوشش کرنے میں اس نے ساری فیملی کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا۔ یزدان نے حرمت سے بے لوث محبت کی تھی اور محبت کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں وہ حرمت اور صرف اس کی خوشی کی عادت چھوڑنے کو بھی تیار تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حرمت کے بغیر اس نے خود کو ختم ہو جانا تھا۔ یزدان نے سب سے مل کر اپنے ساتھ ملا کر یہی جاننے کے لیے سب کیا تھا کہ حرمت اس سے محبت کرتی ہے یا صرف ایک سمجھوتا اور کافی وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے صرف ایک انسیت سی ہے۔ لیکن حرمت کی اپنے لیے اس قدر شدید محبت اور دیوانگی دیکھ کر یزدان جیسے دوبارہ جی اٹھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حرمت اس کے بغیر نہیں جی پائے گی۔ یزدان آسودگی بڑی سانس ہوا میں خارج کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ہمایوں ختم ہوتے ہوتے بھی اس کا بھلا کر گیا تھا۔ یزدان کی اس بار کی سرجری پچھلی بار سے زیادہ کامیاب رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا ایگریشن کا پرابلم بھی ایک طرف سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھا، ڈاکٹر کے مطابق اس کے سر کے اس زخم میں بھی جلدی ریکور ہو جائیں گے۔ اتنے دن گزر چکے تھے مگر صدام کی نہ ہی عمل سے کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی عمل نے اس سے منانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تھی۔ صدام روٹین کے مطابق پہلے ہاسپٹل جاتا رہا، پھر عمل گیلانی ہاؤس شفٹ ہونے کے بعد 2 دن کا آدھے سے بھی زیادہ وقت عمل کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ نائمہ بیگم نے عمل کو اس کے گھر بھیجنے کے بجائے اپنے پاس ہی لے آئی تھی کیونکہ اشفاق صاحب بھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ بہت ٹائم ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان دونوں کی بول چال بالکل بند تھی۔ عمل کی خاموشی نے صدام کا غصہ مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جلد ہی عمل کے صحت یاب ہونے پر اسے سارے حساب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ بھی خاموش تھا اور دیکھنا چاہتا تھا وہ کب ٹھیک ہو۔ اس وقت وہ بھی حرام موڈ کے ساتھ ہی اپنے آفس میں انٹر ہوا تھا جب پہلی سیڑھی پر ہی دونوں جانے موجود گارڈز نے اس کی جانب سرخ گلاب کی آدھی کھلی کلی بڑھائی تھی۔ دونوں کے چہرے پر صدام کا ڈر موجود تھا مگر جیسے ہی اس سے زیادہ ڈر انہیں کسی اور کا تھا جس کی مجبوری وہ یہ کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ؟ صدام کی گھڑی پر دونوں پھول نیچے کرتے چہرہ جھکا گئے تھے اور انہیں اپنی نوکری زیادہ عزیز تھی۔ صدام مزید غصے میں آگے بڑھا تھا مگر سامنے ہی سب کیز کے درمیان
بنے راستے میں اس کے ساتھ سٹاف ہر بندہ ہاتھ میں گلاب اٹھائے اس کے استقبال میں کھڑا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ صدام ایک پل کے لیے تو سوچ میں پڑ چکا تھا، کیا یہ اپنے ہی آفس میں آیا تھا یا کسی غلط جگہ پر آ پہنچا۔ احمد صاحب صدام کی دھڑ پر جہاں باقی سب چہرے پر آنے والی دبی دبی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا گئے تھے، وہیں احمد صاحب اپنی شامت آتی دیکھ کر جلدی سے صدام کے قریب آیا تھا۔ احمد صاحب یہ آفس میں کیا چل رہا ہے؟ صدام چہرے پر برہمی کے تاثرات سے جائے سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ سر آپ احمد صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولیں۔ ابھی انہیں اوپر سے کچھ بتانے کا آرڈر نہیں تھا، 2 منٹ کے اندر اندر ہٹ جانا چاہیے یہ سب، اس کے بعد ذرا آپ آ کر ملے مجھ سے۔ صدام اپنے آفس کے دروازے کے باہر رکھی پھولوں کی پتیاں کو دیکھتے مزید غصے میں آیا تھا، لیکن احمد صاحب کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اندر جا کر وہ اسے بلانے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ صدام نے غصے سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا تھا، مگر اپنے آفس کا منظر دیکھ کر وہ سکتے میں آ چکا تھا۔ لائٹ صاف تھی، مگر پورے کمرے میں بڑی تعداد میں رکھے سنہری رنگ کے دیو کی مدھم لائٹ بہت ہی دلفریب منظر پیش کر رہے تھے۔ ہر طرف ریڈ گلاب بکھرے پڑے تھے۔ صدام یہ سب دیکھ کر پھولوں کی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں کو معطر کر گئی تھی۔ اتنا خوبصورت نظارہ صدام کا موڈ کافی حد تک بحال کر گیا تھا۔ اب تو صدام کو تشویش ہوئی تھی کہ آخر ایسی کون جرأت کر سکتا ہے۔ واپس پلٹنے کو ہی لگا تھا جب اس کے صوفے کی جانب اٹھتی نظر واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ عمل پیروں تک آتا ریڈ فراک زیب تن کیے بیٹھی تھی، صحیح معنوں میں صدام کا ہوش اڑا گئی تھی اور اس کے سیاہ لمبے بال اس کے نازک وجود کے گرد گھیرا بنائے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ عمل صدام کے ہوش اڑاتے دیکھ کر دلکشی سے مسکراتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ مسٹر صدام جعفر، اتنا غصہ میرا دیا ہوا ایک گلابی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عمل صدام سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہی ہوتی اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ صدام جو اسے یکٹکی دیکھے جا رہا تھا اور اس کی دنیا کو ہلا کر رکھ چکا تھا۔ نور عمل نے، تمہیں پرواہ ہے میرے غصے کی؟ تمہیں تو ہمیشہ وہی کام کرنے کا شوق ہے نا جس سے مجھے تکلیف پہنچے۔ صدام اپنے حواسوں پر قائم پاتا ہوا اس حسین مورت کے سحر سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ عمل نے صدام کی بات پر اس کی جانب دیکھا تھا اور بنا ایک پل کی دیر کیے وہ بڑھتی ہوئی صدام کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ صدام، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلطیاں اور نادانیاں کی ہیں، آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی، بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ عمل کو ہاتھ جوڑتا دیکھ کر صدام تڑپ کر آگے بڑھا تھا اور اس لڑکی نے اپنی حرکتوں سے سیدھا اس کے دل پر ہی وار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ناراض تھا تم سے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے آگے جھک جاؤ۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تم میری زندگی میں اپنے مقام کا اندازہ نہیں لگا پائی۔ عمل کے دونوں ہاتھ تھام کر اب ان پر ہونٹ رکھتے صدام سچے دل سے بولتا۔ عمل کی نظر میں اپنا آپ مزید اونچا کر گیا تھا۔ تو مطلب آپ مان گئے؟ صدام کے اتنی جلدی مان جانے پر عمل کا چہرہ خوشی سے جگمگایا تھا۔ اس کی اتنی خوشی دیکھ کر صدام سر اسبات میں ہلاتا مسکرا دیا تھا۔ اوکے، عمل خوش آنکھوں میں شوخی بھرے صدام سے بولتی وہاں سے کھسکنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی صدام اس کا دوپٹہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے زخم کا دھیان کرتے صدام نے بہت نرمی سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میری جان، اپنی اس محنت کا خراج تو وصول کرتی جاؤ۔ صدام نے عمل کا چہرہ اپنے قریب کرتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے تھے۔ عمل صدام کے کوٹ کو گرفت میں لیتی لال ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کیا ویسے؟ صدام کو یہ سب اچھا تو بہت لگا تھا، مگر خاص آفس میں یہ اہتمام کرنا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا نفرت کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی تو کیوں نہ محبت کی بھی یہیں سے کر لی جائے۔ عمل صدام کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے شرمگی مسکان سے بولتی اسے مزید اپنا دیوانہ بنا گئی تھی۔ صدام نے آگے کو جھکتے ہوئے اس کی گال پر موجود اس کے حسین دل کو چھوا تھا اور اس بار اس وقت اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو پھر اجازت ہے پیار کی شروعات کرنے کی۔ صدام کی نگاہوں کو فوکس عمل کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹ تھے جسے انہوں نے کب سے پاگل کیا ہوا تھا۔ صدام، اس دن آپ کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ صدام جو عمل کے ہونٹوں پر جھکا تھا، عمل کی بات سننے پر اسے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی پرانی بات یہ لڑکی ابھی تک دل میں لیے بیٹھی تھی۔ صدام نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کے مشکوک انداز پر ایک کہکا لگا گیا تھا جس پر عمل نے ناراضگی سے اسے گھورا تھا۔ اس دن ایسا کچھ نہیں تھا جیسے تم نے سمجھی تھی، وہ فضا تھی میری خالہ کی بیٹی۔ اگر 1 منٹ رک کر اور قریب آ کر دیکھ لیتی تو وہ کوئی میری گرل فرینڈ نہیں بلکہ 15 سال کی چھوٹی بچی تھی، تو تم اتنا سخت ریاکشن نہ دیتی اور نہ ہی خود کو ہلکان کرتی۔ صدام کی بات پر عمل نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا تھا اور اس کے جذباتی پہلو سے صدام کے سامنے اور نہ جانے کہاں ذلیل کروانے والا تھا۔
تمہاری بہت ساری نادانیوں میں ایک ایڈیشن ہو چکا ہے اور اب اس سب کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت تڑپایا ہے نا تم نے مجھے، اب اپنی ایک ایک تڑپ کا بدلہ وصول کروں گا میں تم سے۔ صدام عمل کا چہرے کچھ ہوتا ہوا اپنی بےتابیوں کا اظہار کرتا ہوا جذبات سے لبریز گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ جب اس کی شدت برداشت نہ کر پاتے عمل کی اس کے سینے سے چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسی کوئی خواہش کی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت ہم سفر داخل ہوگا جو اس کی زندگی کی تمام غموں اور محرومیوں ختم کر کے اس کا ہاتھ تھامے اپنی خوشیوں اور سکون بھری دنیا میں لے جائے گا۔ عمل دل سے اپنے رب کا شکر بجا لاتی صدام کی پیار بھری سرگوشیوں پر کھل کر مسکرا دی تھی۔ عمل کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک تو وہ اتنا فضول ڈرامہ کیا، اوپر سے نخرے بھی خود ہی دکھا رہی ہیں، جلاد وحشی انسان۔ اب تو مجھے بالکل بھی بات نہیں کرنی۔ حرمت آج لاسٹ پیپر تھا، کافی دن گزر چکے تھے اس واقعے کو۔ اسے لگا تھا کہ جیزان اسے منانے آئے گا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا، مگر جیزان نے مانی تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ جو بات حرمت کو مزید غصے، کوفت اور بے چینی کا شکار کر گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا لمبا ہو جائے۔ بلال تو باتوں باتوں میں اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ جیزان بالکل صحت یاب ہو چکا ہے، اب آفس بھی آنے لگا ہے، مگر وہ اسے منانے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوچ سوچ کر حرمت کا دل نہ جانے کتنے وسوسوں سے بھر جاتا تھا۔ ابھی بھی یونی سے واپس آ کر اپنے روم میں داخل ہوتے وہ حبکی سے خود سے ہی بڑبڑائی جا رہی تھی، مل گئی ہوگی کوئی نہ کوئی نئی بیوی، ویسے بھی ان کس بات کی کمی ہے جیزان رحمانی میں؟ مجھے کیا میری طرف سے 20 شادیاں کریں، لیکن اللہ کرے ساری بیویاں فارغ جیسی نکلیں تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر ان کو یاد آئے گی حرمت کی۔ وہ بھی دل میں اپنے حرمت بنا ارد گرد دیکھے ٹیبل پر بکس پٹکتی صوفے کی بیک پر ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھی، براؤن شفون کے ڈریس میں جس کی شرٹ اور دوپٹے کے کنار پر گولڈن کڑھائی کا کام کیا گیا تھا میں حرمت کی گلابی رنگت غصے کی وجہ سے سرخی مائل ہو چکی تھی۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟ اگر میں نے غصہ میں کہہ ہی دیا تھا تو مجھے جانا ہے تو جیسے لائٹ ڈانٹ کر اپنی بات منواتے ہیں اس بار بھی منوا سکتے تھے نا؟ تو ایک تو اتنی آسانی سے آنے دیا اور پر اوپر سے واپس پلٹ کر پوچھا بھی نہیں۔ حرمت کی بڑبڑاہٹ آہٹ ابھی تک جاری تھی جب اس کی نظر بیڈ پر لیٹے کمبل میں لپٹے وجود پر پڑی تھی۔ اوف، یہ پری اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گی۔ حرمت پہلے تو حیران ہوئی تھی، مگر پھر اپنی شرارتی بھتیجی کا خیال آتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اسے ڈرانے اور تنگ کرنے کے لیے انہوں نے ہی تکیے جوڑ کر یہ حرکت کی ہے، اور نہ دن دہاڑے سب کے گھر ہوتے ہوئے ایسے بلا کون آ سکتا ہے اس کے روم میں۔ حرمت اپنی جگہ سے بیڈ پر اٹھتی بیڈ کی جانب بڑھی تھی، جیسے ہی اس نے کمبل ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنی کلائی کسی آہنی گرفت میں جکڑتا محسوس کرتے ہوئے اس کی چیخ نکل گئی تھی، لیکن اگلا حملہ اس سے بھی زیادہ جان نکال دینے والا تھا۔ مقابلے اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حرمت اگلے ہی لمحے سیدھی اس پر جا گری تھی۔ یزدان آپ! حرمت جو ابھی اپنی چیخوں کا سلسلہ برقرار رکھنے ہی والی تھی جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے خاموش کروا دیا تھا۔ یزدان کو اس طرح جہاں دیکھ کر وہ جو بھی بول چکی تھی اس کا سب کا خیالات حرمت کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ وہ اپنے پورے وزن سمیت یزدان کے اوپر تھی۔ یزدان کا ایک بازو حرمت کی کمر میں گرد لپیٹا ہوا تھا جبکہ دوسرا اس کے ہونٹوں سے ہٹاتے حرمت کے چہرے پر بکھر جانے والی لٹوں سمیت کان کے پیچھے اڑیسنے لگا تھا۔ یزدان کی شوخ مسکراتی نظریں حرمت کو بری طرح پزل کر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ حرمت اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یزدان اسے حرمت نے اوپر اٹھنا چاہا تھا۔ جب یزدان نے کروٹ بدلتے حرمت کو بیڈ سے لگاتے اس کے اوپر مکمل طور پر جھکتے اپنی قید میں لے لیا تھا۔ یزدان جی آپ! حرمت نے کچھ بولنا چاہا تھا جب یزدان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے دوبارہ خاموش کروا دیا تھا۔ پورے 20 دن ہو رہے ہیں دور رہا ہوں میں تم سے، مجھے کچھ دیر خود کو محسوس کر لینے دو، یزدان نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے باری باری حرمت کے دونوں گالوں کو چھوا تھا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کی پیشانی، ناک، ہونٹوں اور دھوڑی کو محبت سے چھوتے ہوئے یزدان جیسے ہی ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا، حرمت فوراً اس کے منہ پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھتی اسے روک گئی تھی۔ حرمت کی ایسی حرکت پر میں سخت ناراض ہوں آپ سے۔ حرمت نے اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے اس کی جان لیوا وار سے محظوظ رکھا تھا۔ تو منا ہی تو رہا ہوں میں تمہیں۔ یزدان ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ ویسے مجھے سچ میں نہیں پتا تھا میری بیوی کو میرا ڈانٹ کر کام کروانا اتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیا دعا دے رہی تھی مجھے 20 شادیوں اور ساری بیویاں فاریہ جیسی ہو تو میری جان تو واقعی بہت کیوٹ ہے۔ یزدان نے حرمت کی باتیں دہراتے ہوئے جان در کہکا لگایا، جبکہ اس کے مذاق اڑانے پر حرمت مزید خفا ہوئی تھی اور اس کی بات پر وہ تک بھی گئی تھی۔ یزدان آپ کو ذرا بھی احساس ہے آپ نے مجھے کتنا رلایا ہے؟ حرمت روٹھے لہجے میں کہتے ہوئے یزدان کو آپ کی بات سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں، مگر وعدہ کرتا ہوں آگے زندگی میں تمہارے ایک ایک آنسو کا ازالہ کر دوں گا۔ میں نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر ہمارے آگے کی خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ یزدان حرمت کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اسے سب کی ساری حقیقت بتا گیا تھا، جسے سن کر حرمت یزدان کے اس قدر بے لوث محبت پر بھی کتنی دیر بول کچھ بھی نہیں پائی تھی۔
جس نے ہر بار اپنے آپ سے پہلے اسے رکھا تھا۔ شاید اتنا ظرف کسی میں نہیں ہو سکتا کہ صرف اپنی محبوب کی خوشی پر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اسی وجہ سے یزدان اسے منانے آیا تھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اتنے دنوں میں منانے کیوں نہیں آئے؟ حرمت نے شکوے بھری نظر سے یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ کیونکہ میں پہلے منانے آ جاتا تو تم اتنے سکون سے اپنے پیپرز نہیں دے پاتی، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنے دن تم سے دور رہنا کس قدر مشکل تھا میرے لیے۔ صرف تمہاری پڑھائی کی خاطر دور رہا ہوں تم سے۔ اب ان 20 دنوں کا ایک ایک لمحہ حساب سے سود سمیت واپس وصول کروں گا تم سے۔ اپنے جلاد اور وحشی کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جو میری زندگی۔ حرمت جو بہت دھیان سے یزدان کی بات سن رہی تھی، ایک دم سے اس کا دل اچھل پڑا تھا۔ یزدان حرمت کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہٹتا، بیڈ سے نیچے اترا تھا اور حرمت کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یزدان جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے بھابھی بھائی سب میں خود چل سکتی ہوں، ٹیرس اتارے مجھے۔ حرمت پچھلی بار کی طرح اس وقت بھی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ یزدان رحمانی ہی کیا جو اتنی آسانی سے مان جائے۔ ڈونٹ وری میری جان، نیچے کوئی موجود نہیں ہے، سب ہمارے ولیمے کی تیاری کے لیے رحمانی ہاؤس میں موجود ہے۔ یزدان کی بات پر حرمت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تب تو میں پاگل تھا، ذرا سا بھی انجوائے نہیں کر پایا تھا، اس لیے اب دوبارہ ان لمحوں کو جینا چاہتا ہوں۔ یزدان نے آنکھ دبا کر کہتے حرمت کی جانب دیکھا تھا جو اس کی چوہن کی وجہ سے اسے ٹھیک سے گور نہیں پائی تھی۔ یزدان حرمت کو گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی بے لوث محبت کو ثابت کرتے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے، ہاتھ میں ہاتھ میں اپنی زندگی سے غموں اور پریشانی کو نکال کر ہمیشہ کے لیے خود سے دور پھینک دیا تھا۔ اب وہ دونوں اپنے آگے کی زندگی میں خوش تھے، جہاں نہ ہمایوں کو برا سایہ تھا اور نہ ہی دھوکہ نہ بدلہ۔ وہ بہت مطمئن تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس اور لائکس، اچھے لائکس اور کمنٹس دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ناول کے آنے کا انتظار کریں، وہ بھی بہت ہی موسٹ رومانٹک ہوگا اور آپ کو بہت پسند آئے گا۔ لانگ ناول ہے، تو نیکسٹ ناول تک ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آفاق کو